أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا. صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، معزز سامعین، اللہ کے رسول کی یہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ میری فاطمہ کی ناراضگی سے، اللہ میری فاطمہ کے غصے سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، اور اس کی خوشی سے، اس کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس حدیث پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عالم اسلام میں جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، جتنے بھی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، جتنے شعبوں میں بٹے ہوئے ہوں، لیکن ہر ایک کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے یہ اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا۔ ہم نے کل کی مجلس میں پہلے فقرے کے بارے میں، پہلے جملے کے بارے میں یہ بات پیش کی کہ دنیا میں ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دنیا میں یہ تصور کرنا، یہ سوچنا کہ کسی کا غصہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ طرح طرح کے الفاظ میں اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جتنا بھی بلند ہو، جتنی بھی عظیم شخصیت کا مالک ہو، یہ کہنا کہ اس کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور اس کا غصہ اللہ کا غصہ اور قہر ہے، یہ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غصہ جو ہے جس کو ہم نگیٹو غصہ کہتے ہیں اور منفی ہے اور ناپسندیدہ ہے اور عیب سمجھا جاتا ہے، نقص کا سبب ہے، ایک غصہ وہ ہے، اور کل اس کے بارے میں بات کر لی تھی
ایک غصہ جو ہے، میں نے اسی کے مقابل میں کہا، ایک غصہ مقدس ہے، ایک غصہ ثواب کا سبب ہے، ایک غصہ عبادت ہے، آگے بڑھ کے کہہ دوں ایک غصہ واجب ہے کرنا، اگر نہیں کیا تو تم نے کوتاہی کی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا یہ جملہ، یہ غصہ واجب ہے کرنا، بالکل اسی طرح سے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح ایک جگہ ایسی ہے جہاں غصہ کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، واجب ہے، اور نہیں کیا تو آپ نے غلط کام کیا، گناہ کیا ہے۔ میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، اور کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے اس سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ اما ترونہ کیف وحود اللہ منقوذہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیا تمہارے سامنے یہ منظر نہیں آیا؟ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کچھ پرابلم ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو نہج البلاغہ کی جو عبارت ہے، جو الفاظ ہے، امام نے فرمایا اما ترونہ کیف وحود اللہ منقوذہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ جس نے اپنے بندوں سے عہد و پیمان لیا ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے مکمل حیات کا ایک قانون بنا کر دیا ہے، اس قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس کے بعد جو جملہ فرمایا، وہ فرمایا کہ یہ سب ہو رہا ہے اما تغضبون، اور تمہیں غصہ نہیں آ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، کہ اگر اللہ کا عہد و پیمان توڑا جا رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے تمہارے سامنے، تو غصہ کرنا تمہیں آنا ہی چاہیے، اگر نہیں آیا تو تمہارے ایمان میں کمی ہے، تمہاری عبادتوں میں نقص پایا جاتا ہے، تمہارے اندر کمال ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ اگر کمال ڈیولپ ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ایک جگہ ہیئت حاکمہ کے سامنے، شاید تیسری خلافت کا زمانہ تھا، آپ جانیے تاکہ جو میں آگے بات کہنا چاہتا ہوں وہ واضح ہو سکے، ہیئت حاکمہ نے حکومت کے خلاف ابو ذر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رسول اللہ کی سنت تبدیل ہو رہی ہے، اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ درہم حکومت کا آدمی ان کے پاس لے کر آیا، 2 لاکھ درہم لے کر آیا۔ جب وہ درہم ان کے پاس ہے، مجھے یہ کیا ہے؟ اب آج کل کے زمانے میں یہ سوال کہ اگر 2 لاکھ مل رہا ہو اور پوچھے کہ بھئی یہ ہے کیا، تو کوئی بھی کہے گا کہ ہمیں یہ آپ اتنی بڑی تھیلی، اور بھی تو سکے چلتے تھے، نوٹ کاغذ کا تو تھا نہیں، تب تو آپ 2 لاکھ تو بڑی تھیلی ہوگی نا۔ اب پوچھ رہے یہ ہے کیا؟ تو اس سے کہا کہ خلیفہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا خلیفہ کا تحفہ ہے یا منہ بند کرنے کی قیمت ہے، یہ تم بتا دو مجھے، اور اگر کہہ رہے ہو تحفہ ہے تو میں تم سے یہ سوال کروں گا، کیا ہر مسلمان کو 2 لاکھ پوری حکومت میں مل گئے؟
ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے کبھی آپ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو یہ شاید آپ کی عبادت اور میری عبادت میں اضافہ کر رہے ہیں. کم سے کم صلوات ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے حواس اور میرے حواس منتشر ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہی تو اللہ موقع دے رہا ہے نا کہ وہ عبادت کر سکے جس میں اللہ بھی شریک ہے، اس کا رسول بھی شریک ہے اور ملائکہ بھی شریک ہے، اور ہر وہ مومن شریک ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو چاہے جتنا برا ہمیں لگتا ہو لیکن ہے تو عبادت نا. تو عبادت جب تک یہ ٹھیک نہ ہو ایک بار اور عبادت کر ہی لیجئے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد. تو جب یہ جو ہے سوال انہوں نے کیا جناب ابو ذر نے کہ کیا یہ ہر مسلمان کو مل گیا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اس کے ناطے مجھے بھی ایک حصہ مل گیا؟ تو کہا نہیں 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 نہیں، یہ کسی اور مسلمان کو نہیں ملا ہے، آپ اسپیشل آدمی ہیں، آپ اسپیشل ہیں اس لیے آپ کے لیے اسپیشل. تو کہا بھائی اسپیشل میں ہوں تو یہ تو بتاؤ یہ پیسے کا سورس کیا ہے، کہاں سے مجھے خلیفہ نے دے دیا؟ اپنی جیب خاص سے دیا ہے یا بیت المال سے دیا ہے؟ جیب خاص سے دیا ہے یا بیت المال سے دیا ہے؟ اب تو ان کے لیے ایک آنے والا ایک بار سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے تو یہ سوال کرنا پڑے گا. کہا پوچھ کے آؤ، پیسے لے جاؤ اور پوچھ کے آؤ. گئے پوچھ کے آ گئے. کیا ہوا؟ کہا نہیں، خلیفہ نے اپنی جیب خاص سے آپ کو دے دیا. تو کہا جس مسلمان کا خلیفہ اتنا پیسے والا ہو وہ میرا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے. مجھے اس طرح کے پیسے کی ضرورت نہیں. اور پھر وہ تو قرآن اللہ کا رسول فرماتا تھا روئے زمین پر اس طرح کا سچا انسان، ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کسی نے نہیں دیکھا، سورج چاند نے نہیں دیکھا. تو ناراض ہوئے تو مولا نے ملاقات کیا. مجھے جو جملہ میرے موضوع سے تعلق رکھتا تھا آپ سنیے. وہ مولا سے ملاقات ہوئی یا مولا ملنے آئے. ظاہراً یہ ہے کہ مولا خود ملنے گئے اور فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، واللہ غضبت للہ رب العالمین. اے ابو ذر خدا کی قسم یہ تمہارا غصہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آیا نا کہ ہر طرح کا غصہ ہو سکتا ہے، جذباتی ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ غصہ تو وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں نے عبادت سمجھا ہے تو خدا کے لیے غصہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غصہ مقدس. ایسا غصہ جس کو کرنا واجب ہے، ایسا غصہ جو عبادت ہے، ایسا غصہ جو ثواب کا سبب ہے، جو انسان کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے، جو انسان کے اندر کمال کا پتہ دیتا ہے، یہ غصہ وہ ہے. اب میں جو ہے مجھے ایک دوسرے موضوع پہ بھی آج ہی جانا ہے تو تھوڑا میں جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. تو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ 60 ایسی جگہ روایتوں میں ہے، 60 ایسی جگہ جہاں پیغمبر خود غصہ کرتے تھے اور ائمہ نے ہمارا غصہ کیا ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا ہمارا موضوع تو شہزادی کے غصے سے ہے. کل میں نے 2 بات آپ کے سامنے غصہ کیا تو بھی میں نے ریئیکشن کیا دکھایا وہ میں نے آپ کے سامنے کل 2 کا ذکر کیا. میں آج 2 مصداق ذکر کرتا ہوں. 60 تو شاید اشرا لگے گا وہ مجھے 60 بتانے کے لیے، تو میں خالی آپ کو میں نے سوچا تھا 5 بتاؤں لیکن نہیں، 5 کا وقت نہیں ہے تو میں صرف 2 کا ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو ہماری شہزادی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ان کے وجود سے تعلق رکھتا ہے. وہ غم جس کی بنا پر زہرا زندہ نہیں رہ سکی،
وہ یہ ہے، اس کا راز یہ تھا۔ پہلی چیز وہ جہاں ہر آدمی پر غصہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، میں نے کہا ثواب کا سبب ہے، یہ غصہ مقدس غصہ ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جب ایک حق مسلم کا انکار ہو رہا ہو، ایک ایسے حق کا انکار ہو رہا ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ اگر کبھی پوچھیں مجھ سے تو میں آپ کو خود ہی کہوں کہ سب سے سخت ترین لعنت قرآن میں کس پر اللہ نے بھیجی؟ ہر ایک سوال میں قرآن، ہم اور آپ اہل قرآن ہیں، انشاءاللہ اہل قرآن ہیں، قرآن کے علم سے ہم واقف ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کے معارف کو سیکھنا ثواب ہے، یہ ساری چیز تو ہم اہل قرآن ہیں نا۔ اسی قرآن میں آپ پوچھئے کہ اے اللہ تیری نگاہوں میں سب سے نفرت کے قابل، جس پر تو نے لعنت ہی نہیں کی ہے، سخت ترین لعنت کی ہے، وہ کون انسان ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا ہے؟ بس یہی ہے جواب جو میں نے پہلے کہہ دیا۔ وہ کیا؟ جو حق مسلم کا انکار کر دے وہ سب سے اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ نفرت کے قابل۔ میں نے کہا قرآن پڑھ لیجئے آپ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف جائے، حق عبادت کس کی ہے؟ کس کو ضروری ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کی بارگاہ میں جائیں، کس سے فریاد کریں، کس کے حکومت اور سلطنت میں ہے؟ یہ تو آپ کہیں الملک للہ، اللہ کی سلطنت۔ عبادت کا لائق کون ہے؟ عبادت کا لائق بھی صرف خدا ہے۔ یہ پیشانی انسان کی جس کو خدا نے لقد کرمنا بنی آدم کہہ کے عزت دیا تھا، کہا اس عزت کی پہچان یہ ہے کہ اس خدا کے سامنے یہ پیشانی جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ ہے عزت انسان۔ اللہ کہہ رہا ہے جو انسان اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور کسی یہ طرف چلا جائے تو کہتا اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ کا لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ یلعنہ اللائنون، اور ہر لعنت کرنے والی چیز اس پر لعنت کرتی۔ تو یہ حق خدا یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، تو پہلی چیز جہاں غصہ کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کو غصہ آنا ہی چاہیے، وہ کیا ہے؟ جب حق کا انکار ہو رہا، اور ایسے حق کا جب کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک اور تردید نہ ہو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بی بی کو مولا کی ولایت میں، مولا کے امام ہونے میں کوئی شک تھا؟ اور بی بی کو کیا کسی مسلمان کو شک تھا؟ حتیٰ جو کرسی پہ بیٹھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے علی آپ میرے مولا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے، وہ کہہ چکے تھے۔ ایک الگ بات ہے کہ دوغلی زبان رکھنے والے زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں، دل میں کچھ کہہ رہے ہوں، تو اسی کو تو ہم منافق کہتے ہیں، یہی تو منافق ہے۔ تو جس نے عالم اسلام کا وہ منظر دیکھا ہو جس میں اللہ کے رسول نے خالی مولا کی بات نہیں بتائی، دکھایا بھی، سمجھایا بھی، بتایا بھی، اور سارے مسلمانوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی، پیغمبر کی وفات کے بعد جب وہ حق مسلم کا انکار ہوا تو غصہ کرنا تو پورے مدینہ کو چاہیے تھا، ہر مدینہ کے انسان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن کھڑی ہونے والی کون ہے؟ ظاہرہ۔ آپ کبھی سوچئے، اور ایک دن کے لیے نہیں کھڑی ہوئی بی بی، آپ دیکھو بڑی عجیب بات ہے، تاریخ کہتی ہے جب تک زندہ رہیں، یعنی آپ پیغمبر کی وفات کے بعد جس چاہے 95 دن کہیے یا 75 دن کہیے، جتنے بھی دن، کوئی ایسا دن نہیں ہے
جس دن بی بی نے اپنے غصے کا اظہار نہ کیا ہو۔ طرح طرح کا انداز ہے۔ آج ہم ایک جملہ جب کہتے ہیں، اور آپ بھی سوچئے گا، واقعی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بی بی نے غصے کا ہر طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ استعمال کر لیا۔ میں نے کہا قرآن میں جتنے جو ہے ریئیکشن بتائے گئے تھے وہ سارے ریئیکشن بی بی نے استعمال کیے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے کل 2 کا ذکر کیا تھا، اب میں آ جاؤں پھر بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ایک جگہ جہاں سب کو غصہ آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ جب حق مسلم کا انکار ہو رہا ہو تو اب آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ ایمانی کہتا کیا ہے کہ آپ کے اوپر جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح یہ غصہ دکھانا بھی واجب ہے۔ آپ نے نہیں دکھایا تو آپ کے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخصیت بی بی کی تھی اس نے سب سے زیادہ احساس کیا، جو پیغمبر کی گود کی پروردہ ہو، جس کو ولایت کا صحیح کنسپٹ سمجھ میں آیا ہو، اس نے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزارا جس میں اپنے غصے کا اظہار نہ کیا ہو۔ ایک جگہ میں اور ذکر کروں پھر آتا ہوں اس بات پہ بات کر کے، مجھے ایک دوسری طرف جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ جان لیجئے کہ ائمہ ہمارے اس طرح کی جگہوں پر اس قدر غصہ ہو جاتے تھے کہ غصہ ہونا ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ جذباتی انسان نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے۔ جن کے وجود پر عصمت کا پہرا ہو ان سے تو کوئی حرکت ایسی سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے، پھر ایسے کیسے غصہ ہو جاتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ کے رہتے ہوئے آپ کے دین میں بدعت ہو رہی ہے، اور آپ کے صحابی کا کون نام لیا؟ عثمان ابن مظعون۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہتا اس نے گھر میں ایک جگہ بنا لی ہے، بولا اب میں صرف وقف ہو گیا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، نہ مجھے بیوی بچوں سے کوئی تعلق ہے، نہ گھر سے تعلق ہے، نہ کام کاج سے تعلق ہے، کسی سے کچھ تعلق نہیں، نہ سوسائٹی سے کوئی تعلق، کچھ نہیں، بس میں اللہ کی عبادت کروں۔ جب جملہ ہے پیغمبر، روایت کا جملہ ہے، پیغمبر گھر سے خرجا مغضباً، غصے کی حالت میں باہر نکلے، اتنا ہی غصہ تھا کہ چپل ہاتھ میں لیا، چپل پہنا بھی نہیں رسول اللہ نے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اتنا جو ہے غصہ تھا اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے چپل ہاتھ میں لے لیا، پہننے کا وقت نہیں ہے۔ آئے اس کے گھر، فرمایا جو تم کر رہے ہو وہ میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا سب کو چھوڑ کر عبادت کے لیے طرف چلے جاؤ۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اسی معاشرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کیجیے، اسی معاشرے کے ٹکراؤ کے ساتھ آپ کمال تک پہنچ جائیے، اس کے بغیر نہیں۔ تو جو تم کر رہے ہو یہ عبادت نہیں ہے، یہ میرے دین میں بدعت انجام دے رہے ہو تم۔ اور پھر کہا اگر نہیں چھوڑو گے تو یہ لکڑی ہے نا اور تمہارا سر ایک کر دوں گا میرے رہتے ہوئے۔ اس کے بعد بڑا عجب جملہ فرمایا، جئتو بشریعت سہلا، میں ایک آسان دین لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج بس 2 ذکر کر دیا میں نے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ دونوں چیزیں شاید ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہو۔ آپ ایک بار ذرا غور کیجئے، میں اب اس بارے میں نہیں بات کروں گا کہ کون سا مصداق ہے، کیا ہے وہ کام، خالی میں آپ کو سوچنے کے لیے یہ دونوں باتیں کہہ دے رہا ہوں کہ جہاں حق مسلم کا انکار ہو، غصہ نہیں آیا تو آپ نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، غصہ آیا تو آپ نے عبادت کی ہے، آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک جب حق مسلم کا انکار ہو رہا ہو، اور جب دین میں بدعت ہو رہی ہو، اور
آپ کھڑے دیکھ رہے ہو اور آپ کا غصہ آپ کو نہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آؤں گا بیوی کے بارے میں بات کروں گا. میں ایک دوسری طرف جانا چاہتا ہوں, یہیں سے دوسری صفت کی طرف جانا. اسی حدیث کا دوسرا جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ دوسرا جملہ ان اللہ یرضا لرضاہا, میری فاطمہ کی راضی, میری فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. اب جانتے ہیں جو راضیہ اور مرضیہ بیوی کی دو صفت ہے, نام دو بیوی کا یہ بھی ہے, راضیہ اور مرضیہ. آپ یقین جان لیں راضیہ ہی آج دنیا میں ملنا ممکن نہیں ہے. آج جو ہے نا جب ہم یہ بات کرتے ہیں راضیہ, تو راضیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ سے راضی ہو. تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے بندے تو راضی نہیں ہیں, تو بھلے راضی ہو لیکن تیرے بندے تو راضی نہیں ہیں. اب میں نہیں, دیکھیے اس میں آپ کسی کے پاس جائیے گا بڑے سکون سے اور پوچھئے گا کہ بھئی تم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے راضی ہو یا نہیں, تو ایک شکایت کا پلندہ آپ کے سامنے نہ کھول دے تو میرا نام بدل دیجئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے آپ اندازہ لگا. تو راضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے راضی ہو, جو اللہ سے راضی ہو. تو جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کو راضیہ کہتے ہیں. مرضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اللہ راضی ہو. دیکھیے یہاں تو اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہی راضی نہیں ہیں تو اللہ کیا راضی ہوگا ہم سے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں صفت کس بات کا پتہ دیتی ہے؟ میں آپ کو آنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر آپ کو ایک مقدمہ سناتا ہوں اور اس کے بعد آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بات کر کے پھر آتا ہوں بی بی کا غصہ کیا تھا. حقیقت میں بی بی کا غصہ کیا تھا, ہماری شہزادی کا غصہ کیا تھا. دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں, جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں میں. وہ کاز کچھ بھی ہو سکتا ہے, علت کچھ بھی ہو سکتا ہے. دو طرح کی ہے وہ, ایک میں انسان کی دخالت ہے اور ایک میں انسان کی دخالت ہے ہی نہیں. آپ زلزلہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے بس میں کچھ نہیں, وہ زلزلہ آپ کا کام نہیں ہے, نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ ہی. آج کہا جاتا ہے کہ بھائی پیڑ نہیں کٹنا, یہ نہیں کٹنا, وہ سب کالی کہنے کی بات ہے. تو زلزلہ میں آپ کا میرا کچھ دخلت نہیں. موت, اللہ نے ہر آدمی کی پیشانی پہ موت لکھ کر بھیجا, کہتے میں نہیں مروں گا. اما تم کیا, دنیا کے کوئی انسان کہہ کے نہیں گزر سکتا. اللہ کہتا ہے ایک پہاڑ, ایک قلعہ بنا لو, چاروں طرف دیواریں بنا لو اور اس کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ, ہمارا موت کا فرشتہ وہاں سے اٹھا کر تمہیں لائے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ واقعہ, آپ کی یہ حادثہ آپ کے بس میں نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے. زندگی دینا خدا کا کام, موت دینا خدا کا کام. اس طرح کے زلزلے آنا, حادثہ آنا. آپ ایک مثال یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیے یہ بھی ایک کرونا آ گیا جو سارے انسان مجبور دکھائی دیتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بھیجا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے نا. ایک یہ واقعہ, اس کے پیچھے دوسرا واقعہ جو ہے جانتے ہیں کیا, جس میں انسان کی دخالت. وہ کیا ہے؟ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, 120 میں لے جائیے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کو نہ کوسیے. اس میں آپ کی دخالت ہے, میری دخالت. آپ گھر میں بیٹھے رہیے, کہتے بہت بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑی ڈگری حاصل کر لوں گا, یہ ہو نہیں سکتا. اس میں آپ کی دخل, آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو ایک اس طرح, لیکن میں سمجھ لیا میں نے بات. جب دو طرح کے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان واقعات کو فیس کرنے والے انسان تین طرح کے ہیں, بس چوتھی قسم نہیں ہے. ان واقعات کا سامنا کرنے والے انسان تین طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے جو اللہ کہتا ہے اذا مبتلاہ ربہ, جب اللہ اس کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ربی احانن, اللہ مجھے ذلیل کر رہا ہے, اللہ مجھے رسوا کر رہا ہے, اللہ نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے. اور آپ سن بھی سکتے ہیں اس طرح کی بات. ایک بار اتار آیا, چڑھاؤ آتا ہے تو اللہ خود اسی قرآن میں آیا ہے
اکرمہ و نعمہ، جب ہم اس کو عزت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو پلٹ کر انسان کہتا ہے اللہ کی مہربانی بہت میرے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے نعمت دینا میری مہربانی کی دلیل نہیں ہے، یہ نعمت تو میں اپنے دوستوں کے بجائے دشمنوں کو بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اسی جگہ پلٹ کے کہا کہ اگر میں کسی کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، تو انسان کیا ہے؟ فریاد کرنے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کے پیر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ ہے انسان جو کسی بھی واقعے کے سامنے آتا ہے تو اس کے پیشانی پہ پانی آنے لگتا ہے اور ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، باتیں نہیں کر سکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے۔ جزوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی کوئی تکلیف آئی واویلا شروع کر دیتا ہے، ایسا انسان اللہ کو نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں یہ حتیٰ میں نے تو ایک جگہ روایت میں یہ دیکھا، اللہ کہتا ہے اگر صبر کرتے تھے تو ہٹا لیتا تھا، فریاد کرو اور اضافہ کر دوں گا، کرو۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ تو ایک انسان یہ ہے۔ دوسرے انسان کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن اسی کے مقابل میں ایک ہے صبورا، ٹھیک ہے؟ صبورا، یہ صبورا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی اللہ نے دیا تو کاٹ لوں گا، جھیل لوں گا۔ اب جھیل لوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے گا نہیں، کہے گا، برداشت بھی کرے گا۔ کیا وہ بخار ہے لیکن اب کیا کریں، اللہ نے دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک انسان اس طرح کا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ شاید پہلی کیٹیگری سے نکل کے ہم لوگ دوسری کیٹیگری میں آ ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے ڈال دیا تو جھیل لیں گے، کچھ بھی مصیبت ہو۔ لیکن جو تیسری قسم ہے وہ اللہ کو بہت پسند، رضوا، یہ ہے راضی ہونا۔ شکایت نہیں ہے بلکہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہ مصیبت دے دی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے میں نے کوئی مومن ملے اس سے کہوں اللہ آپ کا امتحان لے لے ایک بار ذرا، میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ضرور، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے کہتے اللہ آپ کو عزت میں اضافہ کر دے، تو عزت میں اضافہ کرے گا کیسے؟ اس کا امتحان لے کے ہی تو کرے گا۔ لیکن کوئی انسان امتحان دینے کے لیے آج تیار نہیں۔ ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا مسئلہ ہے، جب تم اس طرح کے حالات میں کہو اللہ سے کہو، یہ نہ کہو کہ امتحان نہیں لینا، کہتے اے اللہ ایسا امتحان لے جس کو آسانی سے پار کر لوں، ایسا امتحان لے لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آنا چاہتا ہوں، دیکھیے رضوا کے بعد آتا ہے شکورا، ٹھیک ہے؟ لیکن راضی اور شاکر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ جو راضی ہوتا ہے کہتا ہے اللہ تو نے اس لائق سمجھا تو ہم کو دیا اس طرح کی چیز۔ اب یہاں سن لیجئے، دو مرحلے میں دو اللہ کی طرف سے تمغہ ملتا ہے، میڈل ملتا ہے، یہ ہے وہ خوبی۔ راضی ہونے میں میڈل کیا ملے گا؟ کہتے ہیں اگر واقعی صابر ہے تو اجتبا کا میڈل مل جائے گا اس کو، اور اگر رضوا ہے تو اس کو استفا کا میڈل مل جائے گا۔ تو اللہ نے دو کمال تک پہنچو گے تو دو انعام رکھ دیا اس نے۔ ایک طرف کہا اگر صبور ہو تو اجتبا تمہیں ملے گا، مجتبا بن جاؤ گے، اللہ کے سلیکٹڈ بندے بن جاؤ گے، اور اگر جو ہے تم نے رضوا راضی ہونے کی منزل پا لی تو کیا بن جاؤ گے؟ مصطفیٰ بن جاؤ گے۔ مصطفیٰ ایسے ہی اللہ نے اپنے رسول کا نام نہیں رکھا۔ آج اللہ قرآن ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب سلیکشن کا آپ معیار دیکھ لو، جو آج آپ جناب مریم کی ایک جملہ خالی مجھے کہنا، میں پلٹ کے آنا چاہتا ہوں جلدی سے، کہ جناب مریم کو سلیکٹ کیا تو کیا معیار تھا؟ مریم بھوکی رہنا ہے اور مخلوق کو کھلا دینا ہے۔ اس منزل پہ آئی تو کہا تم میری مصطفیٰ ہو،
میں نے تمہیں سلیکٹ کیا. اسی لیے جب ہم اپنی شہزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں ایک جملہ اور حدیث کا جو سن لیجئے کہ ہماری شہزادی کا مرتبہ نہیں ہے. یہ تو ایک جب اللہ نے کہا کہ راضی ہے تو مریم بنا دیا ہم نے. لیکن ائمہ ہمارے کیا فرماتے تھے؟ میں ایک پنجویں امام کی حدیث سنا دوں کہ امام نے فرمایا کہ راضی ہونے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے جو ہماری ماں کے لیے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، واللہ یا مریمۃ الکبریٰ، خدا کی قسم ہماری ماں مریم نہیں ہے، مریم ایک کبریٰ ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ آگے جو جملہ فرمایا کہ خدا نے ہماری ماں کا مرتبہ یہ رکھا ہے بمعرفتها دارت القرون الاولی. اما ہماری ماں کے نام سے تو دنیا چل رہی ہے. اتنی برکت ہماری ماں کی نام میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ نام اللہ جب اس دنیا میں پڑھ دیتا ہے تو دنیا چلنے لگتی ہے. اس لیے ہماری ماں کیا ہے؟ مریم کبریٰ ہے. لیکن آپ سوچو، میں یہاں آنا چاہتا ہوں، راضی رہنے کا فلسفہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک حدیث پہلے سناتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وہ حدیث بڑی عجیب. دیکھیے، آپ نے سنا ہے نا کہ ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا ہے نا، حتیٰ انبیاء کو بھی پل صراط سے گزرنا ہے، وہ سب کو گزرنا. لیکن یہیں حدیث قدسی میں آیا اتفاق، یہ رسول اللہ نے بتایا اور کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا، کچھ لوگ قبر سے نکل کر یطیرون الی الجنہ، قبر سے نکلیں گے اور جنت میں اڑ کے پہنچ جائیں گے. دیکھیے، اب جب اڑ کے پہنچتا ہے آدمی تو آپ کہیں سے بھی بیٹھیے. اب اگر احمد آباد میں آپ بیٹھ گئے تو ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مہوا نہیں گزرے، مثلا دوسرے شہر نہیں، دوسرے شہر سب گزریں گے، وہ جہاز اوپر سے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھے ممبئی دکھائی دیا، بھوپال دکھائی دیا، چنڈی گڑھ دکھائی دیا، تو میں نے تو دیکھا ہی. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دنیا میں جو قبر سے اڑیں گے سیدھے جنت کے دروازے پر، اڑیں گے اور جنت کے دروازے پر. بس اس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں، آگے میں اپنی بات، اڑ کے آ جائیں گے. فرشتے بھائی آ رہے بھائی، ابھی تو لوگ میدان محشر میں کھڑے ہو رہے ہیں، تم یہاں پہنچ گئے. اما نماز کی چوکی پہ نہیں کھڑے رہے، روزے کی چوکی پہ نہیں کھڑے رہے، مان کیا کیا وہ بتایا نہیں. تو کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا پل صراط سے گزرا، کہا پل صراط کیا ہوتا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اب جتنا فرشتے سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو کہا آئے کیوں، کیسے آ گئے یہاں؟ کہا ہم کو تو اللہ نے پر دے دیا، قبر سے نکلے آ گئے آپ کے پاس. تو فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آخر تمہیں خوبی کیا تھی کہ وہاں سے نکلے سیدھے یہاں پہنچ گئے؟ پلٹ کے فرمایا ہم کو اللہ نے دو خوبیاں عطا کی تھی، ایک راضی تھے ہم اللہ سے اور کبھی اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو جب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ راضی ہو جائے، تسلیم ہو جائے، تو اس طرح کا اس کو اللہ مرتبہ دیتا ہے جو راضیہ کہلائے ہی خدا کی طرف سے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے کہ رسول نے ایک عجب جملہ فرمایا کہ ہماری بیٹی کا مرتبہ یہ ہوگا، ایک بار رشیلائی کی طرف دیکھے گی اور کہے گی اللہ میری شان بتا دے، میری شان بتا دے ان لوگوں. تو بڑا عجب جملہ ہے روایت کا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت میں کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے نا، اس کو اٹھا کر جنت میں لے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ایمان کی بات ہو کہ ایک گلاس فاطمہ کی محبت میں پانی کسی نے پلایا ہے نا، اللہ کرے اس کو اٹھا کے لے جاؤ. اور عجب روایت کا جملہ ہے، کہتے جس طرح کبوتر سینکڑوں میل کے دور اپنی غذا کے ایک چھوٹا سا دانہ دیکھ لیتی ہے، ہماری شہزادی کی طاقت اس میدان محشر سے اپنے شیوں کو اس طرح چن کر جنت میں لے جائے. یہ کیا ہے؟ راضیہ. راضیہ اور مرضیہ
مجھے یہی اسی پہ آنا تھا، بس 2 جملہ اور کہہ دوں. اور مرضیہ، آج یہ بڑا سوال ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے. ہم نے اپنے اندر اپنے خوبی پیدا کر لی اور کہہ دیا اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ٹھیک، ہر مصیبت کاٹ لیا، 50 سال 60 سال کی زندگی تھی وہ سب کٹی گئی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہوا ہوا، اللہ راضی ہوں. لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ آپ سے راضی؟ دیکھیے ہر آدمی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، مجھے، آپ کو، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. ہم راضی ہوں یا نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. یہ دنیا اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، آپ اور میرے لیے اس لیے بنائی کہ اس دنیا میں آ کر یہ پتہ کروں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. انسانیت کا شرف ہی یہ ہے کہ پتہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. آپ کیسے پتہ کریں گے؟ ہاں، خود اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرے بندوں کی پہچان کیا ہے جن سے میں راضی ہوں. میں جن سے راضی ہوں میں خود تمہیں ان کی پہچان بتا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ بھائی کون لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوں. اب آپ یہ پوری حدیث آپ کس کے اوپر فٹ کریں گے؟ خالی میں حدیث سنا رہا ہوں اور مجھے آنا ہے شہزادی کی بات کرنا اور چند جملے کہنا ہے. فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں تو اللہ خود فرماتا ہے. کیا اللہ فرماتا ہے؟ الزموا بثلاث خصال، میں 3 کمال اس کو دے دیتا ہوں جس سے میں راضی ہوتا ہوں. 3 چیزیں اس کو دے دیتا ہوں. کون سی چیز دیتا ہے؟ پہلی چیز جو کہا ہے نا وہ ذاکرن، میں ذاکر بنا دیتا ہوں. ذاکر یہ مولوی نہیں ہے جو ممبر پہ آ کے بول رہے ہیں. ذاکرن، ذکر کرنے والا بنا دیتا ہوں. لا یخالطہ جہل، ایسا ذکر جس میں جہالت نہیں پائی. آپ پوچھئے یہ ذکر کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، یہ ہے وہ ذکر جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ذاکرن لا یخالطہ جہل. میں ایسا ذکر دے دیتا ہوں اس سے کہ وہ، دیکھیے ذکر کے جب مرحلے پہ آتے ہیں نا تو بڑے مصداق ہے کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد، یہ سب ذکر ہے. اللہ اکبر، صلوات پڑھنا، جو بھی آتے ہیں یہ ذکر ہے خدا کا. لیکن اس حدیث میں ذکر کا یہ مطلب نہیں. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ کبھی خدا اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو. الفاظ بدل کے اور کہہ سکتے ہیں، تعبیر خالی بدل دے اور کہہ سکتے ہیں ایک انسان ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھے. لیکن سب سے بڑی پریشانی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، میں نے روایت نہیں دے گا کہ چند منٹ کہہ دوں، سیکنڈ نہ کہوں میں، چند منٹ اللہ اکبر کہا، سورہ حمد پڑھتے تک تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے لیکن دوسرے سورے میں غائب. ٹھیک ہے، آدھی رکعت تو حاضر تھے اور سیکنڈ رکعت میں غائب. ایک عارف تھے، عارف نے کہا آئی بات تو کہہ دوں، عارف تھے، کسی نے پوچھا کہ نماز میں نے پڑھی کیسی پڑھی؟ آج میں نے نماز پڑھی. آپ کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیسی پڑھی. تو وہاں بتائیے کیا. 1 منٹ کے لیے سر جھکا. انہوں نے کہا اچھا کیا کر رہے تھے؟ سورہ ہم پڑھا اور دروازے مسجد تک دوڑ کر آئے. پھر وہاں سے مسجد پھر آ کے آگے نماز پڑھ رہے ہو. سجدے میں سے اٹھے اور بھاگ کر فلاں جگہ پہنچ گئے. پھر دیکھا کہ مسجد میں آئے دوسرا سجدہ کرنے کے لیے. آدھی رکعت اور پڑھی، دیکھا کسی سے بات کر رہے ہو کہ آج تم نے پوری نماز ہی ایسی پڑھی. کسی سے بات کر رہے تھے، کبھی مسجد کے اس گوشے میں دوڑ کے گئے، کبھی دروازے پہ. تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا ہو نہیں سکتا، ہوا ہے. تو کیسے ہوا ہے؟ کہا دیکھو یہ اماموں نے ہمارے فرمایا جب تم کھڑے ہوتے ہو تو جب تک تمہارا وجود خدا کی بارگاہ میں حاضر اتنا ہی اللہ کو قبول ہے.
بقیہ کسی کا ذہن میں آیا مسجد میں کوئی انتظار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے باہر جا کے مل لو. آپ فزیکل تو نہیں گئے, تمہارا ذہن تو گیا. تمہیں یاد آیا ہوئے مجھ سے کسی سے بات کرنی تھی, اب ظاہراً تو تم سورہ حمد پڑھ رہے ہو لیکن وہاں بات بھی کرتے ہو. کیا تم نے اس طرح کی نماز پڑھی؟ اللہ کیا کہتا ہے, ذاکرن لا یخالطہ جہل. اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا ایسا وجود دے دیتا ہے کہ جہاں ہمیشہ انسان اللہ کو حاضر و ناظر ہوتا ہے. اب آپ کبھی یہ ایک جملہ اور سن لیجئے, اسی حدیث کا جملہ ہے اور بس مکمل ہو گئی ہماری بات. فرمایا دوسری پہچان یہ ہے, ٹھیک ہے, دوسری پہچان یاد رکھیے گا, یہ کبھی انسان کی زندگی میں بہت کام آنے والی چیز ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے پتہ کرنا ہے تو ایک یہ ہے. دوسری چیز کیا کرے گا اللہ, ٹھیک ہے, شاکرن, اللہ تمہیں شکر کرنے والا بندہ بنائے گا. لیکن شکر کیسا؟ لا یخالطہ جہل, اس میں بھی جہالت شامل نہیں ہوگی. کیسے جہالت شامل نہیں ہوگی؟ میں ایک عالمانہ شکر اور اس کی ایک خالی جملہ کہتا ہوں. گناہ کر کے آئے, کہتے ہیں جھوٹ بول کے پیسے لے لیے جو پھنسے ہوئے تھے میرے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نعمت کا شکریہ تو ہے لیکن کیسے؟ جہالت کے ساتھ. تمہارا پیسہ کسی کے پاس تھا, تم نے جھوٹ بول کے لے لیا ہے کہ اماں بیمار تھیں اور فلاں ہوا, بھائی جلدی میں ہوں دے دو مجھے, اس نے دے دیا. پیسہ تو تمہارا ہی تھا نا, حلال تھا, تم نے بزنس کیا تھا, اس سے تھا, تو پھر جھوٹ بول کے کیوں لیا؟ اس کو کہہ رہے ہیں شاکرن لا یخالطہ جہل, نعمتوں کا شکر تو کرو لیکن اس میں جہالت شامل نہ ہو. اور یہ جہالت ہے یا نہیں؟ آپ دوسرے تو لڑائی کر کے آئے گھر میں, کرے آج سبق سکھا دیا بیوی کو, یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے؟ یہ جہالت والے شکر کی بات. آپ سوچو سبق سکھا دیا, یہ کیا سبق سکھا دیا؟ خود تم نے سبق سیکھنا چاہیے تھا, اس کو سکھا دیا. اسی کے مقابل میں جب آتے ہیں ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ ایک ایسی نعمت جو عالمانہ شکر ہو, زبان دیا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا, یہ کیا ہے؟ عالمانہ شکر. اور تیسری چیز, بات ختم ہو گئی عزیزان گرامی, وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے محبتاً لا یوسر علی محبت غیر, ایک ایسی محبت اپنی عطا کرتا ہوں اس کو کہ میری محبت کے بعد وہ کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا, کسی کی محبت کو اہمیت نہیں دیتا. اب ایک مثال لیا ہو اور بات ہو گئی. آپ دیکھیے بچہ ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی کے پاس اللہ کرے جو نہیں ان کو اللہ انہیں بھی اولاد عطا کرے, لیکن یہ اولاد کبھی اس طرح کا سبب بن جائے. بیٹا کہہ رہا بابا ہمیں سنیما لے چلو, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں جانا نہیں. تو اللہ کی تو محبت کہتی ہے کہ نہیں جاؤ نا, بیٹے کی محبت کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بچہ ہے بھائی, کیا کروں, دل خود بھی کہہ رہا ہے, اب بچے کا تو ایک بہانہ بھی مل گیا ہے نا, تو وہ کر دیتے. اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو میری محبت پر کسی اور کو ترجیح دے. اب آئیے سید عالمین, کوئی ایسا زندگی کا لمحہ بتائیے جہاں شکر ہو. میں واقعی حیران ہوں اس حدیث پر جب پہنچتا ہوں کہ پیغمبر اکرم سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں, کائنات میں نہیں, عزیزہ نہیں, کوئی نہیں ہے. آئے, دیکھا اپنی بیٹی کو, 4 چھوٹے بچے ہیں, چھوٹا سا گھر ہے. آپ اسے اندازہ لگائیے, جناب سلمان خالی بی بی کی چادر دیکھ کے روتے تھے, بی بی کی چادر دیکھ کے روتے تھے. پوچھتے تھے کیوں؟ کہتے تھے یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور اس کی چادر پر کھجور کے پتے کے 18 پیوند لگے ہوئے. کتنا؟ 18 پیوند لگا ہوا. اللہ کا رسول جب گھر میں گیا تو دیکھا کہ بیوی جو ہے اس قدر پریشان ہے کہ بچے ہیں ایک طرف, چھوٹے ہیں سارے, گھر کا چکی پیسنا ہے,
چھت کی صفائی کرنا ہے. چولہا تو آج کی طرح تھا نہیں. پیروں عبادت کر کے پیروں میں ورم آ گئے, سوج گیا ہے پیر. دیکھا پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا رسول رونے لگا. تو بیوی نے پوچھا کہ بابا میرے گھر میں کچھ ہوا ہے جو دیکھ کے رو رہے ہو؟ کہ نہیں میری بیوی, تیری اس تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو. جانتے کیا کہا بیوی نے؟ بیوی نے ایک دعا پڑھی. یہ دعا یاد رکھیے. آپ دیکھیے ہمارے وہاں سجدے میں ریکمینڈیڈ ہے یہ دعا پڑھنے میں. الحمدللہ. بابا آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ میں اللہ کی ان نعمتوں پر شکر گزار ہوں جو دکھائی بھی دے رہی ہے اور نہیں بھی دکھائی دے رہی ہے. میرے پاس اللہ کی وہ نعمتیں بھی ہیں جو نہیں دکھائی دے رہی ہے, اس پہ بھی شکر گزار ہوں اور اس پہ بھی شکر گزار ہوں جو دکھائی دے رہی ہے. اللہ نے مجھے بچے پیارے پیارے دیے, یہ گھر دیا, شوہر دیا, یہ نعمتیں دی. بتائیے کوئی ہے جو اس طرح ذاکراً اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو؟ ٹھیک. آج پہلا جملہ تاریخ کا ملتا ہے جب مولا کو ایک جنگ میں 70 زخم لگے. اب کہتے ہیں امام نے اتنے 9 سال میں 70 سے زیادہ شادی کے بعد جنگیں لڑی, اور کیسے کیسے. حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کسی نے مدینے میں آ کر کہا کہ علی تو جنگ میں مار دیے گئے. آپ بتائیے ایک جو بیوی ہے نا ہماری, شہزادی جو ہماری ہے, اس سے سنا کہ مدینے میں خبر گئی. وہ علم غیب کی بات چھوڑ دیجیے, وہ اس کے پاس کیا کیا تھا وہ تو بحث ہی نہیں ہے. لیکن باپ کے پاس آئی, کہا بابا میرے بچے چھوٹے ہیں. ایسی خبر آئی, کہا نہیں بیٹا یہ خبر جھوٹی ہے. لیکن جب مولا آئے تو بڑا عجب روایت کا جملہ. تلوار ہاتھ سے لیا, خون صاف کرتی ہیں, آنکھوں سے آنسو چھڑی کی طرح گرتے ہیں. یہ محبت ہے نا, علی سے محبت. اور آج وہ شعر بھی نقل ہوئے ہیں تاریخ میں. تلوار سے خون صاف کرتی جاتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی اے اللہ میرا شوہر کس مصیبت کا سامنا کر کے آ رہا ہے. اب سوچئے واقعی یہ چیز بڑی عجیب نہیں ہے بیوی کی. اور 70 جنگیں, جب احد میں 70 زخم لگے مولا کے, پلٹ کر آئے, ایک ایک زخم کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ایک ایسا شوہر دیا جو تیری راہ میں جہاد کرتا. ایک طرف یہ بھی ہے نا. آپ بتائیے اللہ کی محبت میں کیا نہیں کیا. کسی نے ایک جملہ کہا تھا, اور خود شہزادی کا بھی ہمارا جملہ مل سکتا ہے آپ کو. امام حسین کی پیدائش سے پہلے خبر دی گئی کہ اللہ ایک بیٹا دے رہا ہے جو کربلا میں شہید کر دیا جائے. یہ روایت کا جملہ ہے. پیغمبر نے آگے بیٹی سے کہا بیٹا اللہ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے جس کی یہ شان ہوگی. کیا شان ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں آئے گا, کہے گا اماں میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں, اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں. یہ روایت کا جملہ. اور شہزادی دن رات یہ سن رہی ہے, اور اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ کہتی تھی اے اللہ اگر تو نے ہمارے حسین کی نسل میں امامت رکھنا ہے میں اس مصیبت کو برداشت کروں. یہ روایت کا جملہ. تو آپ دیکھیے ایک ایسی محبت. اور پہلا جملہ جب پیغمبر خود بیوی کے پاس آئے اور پوچھا تھا کہ میری نور نظر تیرا رشتہ تو بہت سارا آیا ہے لیکن علی نے رشتہ بھیجا ہے, اب تو بتا دے. تو ایک ہی جملہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کیا میرا خدا اور اس کا رسول اس رشتے سے راضی؟ ٹھیک. جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا کہ بیٹا رضا اللہ و رضا رسول ہی, بیٹا اللہ کی بھی رضا ہے اور رسول کی بھی رضا اس میں ہے.
فرمایا رضیت بما رضی اللہ و رسول، جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو فاطمہ بھی راضی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کی، جب یہ جملہ پڑھتا ہوں آپ دیکھو اس کے بعد آ گیا، میں بات ختم کر دی، آپ سننے کے لیے تیار ہے۔ آج شہادت کی تاریخ ہے بی بی کے۔ آپ کبھی سوچئے آخری دن میں بلایا علی کو اور چند بات کہی۔ یہ وصیت سے پہلے کا مرحلہ، وصیت نہیں، اس کے پہلے جو ہے علی علیہ السلام کو بلایا۔ اس حالت میں بلایا کہ روایت کہتی ہے، اللہ مجلسی نے اس میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی انصار کی جس کا نام سلمی تھا یا سلمہ تھا، وہ جو ہے بی بی کی اس خدمت کرتی تھی کہ بی بی کی حالت اس قدر جو ہے نازک تھی کہ بی بی کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا تھا، وہ آ کے سپورٹ کرتی تھی۔ ایک دن وہ کہتی ہے کہ بی بی کی حالت اتنی جو ہے خراب ہو گئی کہ مجھے برداشت نہ ہو سکا، میں نے دیکھا کہ اب بی بی شاید چند لمحے میں اس دنیا سے چلی جائیں گی، مجھے برداشت نہ ہوا، چادر اوڑھی کہ مولا کو ڈھونڈ کے لاؤں، گھر سے باہر نکلی، راستے میں اس طرح جا رہی تھی، علی مل گئے، کہا سلمہ خیر تو ہے؟ کہا مولا جلدی آؤ، بی بی کی حالت بہت خراب ہے، میں تو آپ نہیں دیکھ پا رہی۔ آئیے امام آئے، راوی کہتا ہے، سلمہ کہتی ہے مولا بیٹھ گئے بستر میں، بیوی کا سر تکیے سے اٹھا کر آغوش میں رکھا، 3 بار آواز، زہرا زہرا بنت رسول، پھر فرمایا ام الحسنین، کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام، یا زہرا یا بنت رسول اللہ یا ام الحسنین، کوئی جواب نہیں آیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، زہرا علی پکار رہا، علی بلا رہے ہیں۔ بس بی بی کے کانوں میں کیسے یہ آواز گئی کہ ایک بار آنکھ کھول کے کہا علی آپ آ گئے، علی آپ آ گئے۔ ہاں آپ کی حالت ایسی ہے کہ علی اب چند باتیں مجھے کرنا ہے آپ سے، آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، مجھے یہ جملہ سنانا ہے۔ آپ سوچئے کہ بی بی کیا فرما رہی ہیں اور مولا تڑپ رہے ہیں۔ بی بی کہہ رہی تھی اور مولا تڑپ رہے تھے۔ فرمایا اے علی، جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، میں نے کسی بات کی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اے علی، میں نے کبھی بھی کسی بات کی آپ کی مخالفت نہیں کی، اور اے علی جب سے آئی ہوں، منذ عاشرتنی، جب سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، اے علی اس دن سے آج تک میں نے کوئی خیانت نہیں کی، کبھی کوئی بات آپ سے چھپائی نہیں، جو بات ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت جملہ فرمایا، چاہے علی، چاہے میری خدمت میں کوئی کوتاہی رکھی ہو، میں آپ کو سرو نہ کر سکی ہوں، اے علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ اگر شوہر کہتے کہ میں آپ سے راضی ہوں تو اللہ پھر حساب کتاب نہیں لے سکتا، نہیں لے گا۔ اے علی بتاؤ آپ اپنی زہرا سے راضی ہو؟ میں نے وہ خدمت نہیں کی، میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں، اے علی لیکن یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو؟ عجب جملہ امام کھڑے ہو گئے، کبھی بھی یہ جملہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو، آپ کہاں؟ اور اس کے بعد بیوی نے عجب جملہ فرمایا، یہ بات رہ گئی عزیزان گرامی، لیکن کبھی آؤ کہ بیوی کا غصہ علی کے لیے تھا۔ عجب جملہ ہے، ابھی اے علی اب میرے غصے کے تقاضا یہ ہے، میں وصیت کر رہی ہوں، پہلے سے پوچھتی ہوں عمل کرو گے؟ پہلے سے پوچھ لیتی ہوں عمل کرو گے؟ جب امام نے فرمایا
زہرا جو وصیت کرنا ہو کرو، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہاری وصیت پر ضرور عمل کروں. آپ جو وصیت کرنا چاہتی ہے کر لیجئے. بیوی نے وصیت کرنا شروع کیا. اے علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا حسین رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے. اے علی میرے حسین کا خیال رکھنا. میری زینب میری ام کلثوم بہت چھوٹی ہے. مجھے یاد آیا ایک جملہ کہنا، جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا تھا اے اللہ کے رسول میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، یہ خیال رکھنا کوئی تماچے نہ مارنے پائے. میں اللہ کے رسول سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ نے زندگی میں تو خیال رکھا لیکن ہائے آپ کی وفات کے بعد. ارباب عذاب اس کے بعد عجب جملہ فرمایا کہ اے علی مجھے رات کو غسلنی باللیل، اے علی مجھے رات کو غسل دینا. دفنی باللیل، اے علی مجھے رات کو دفن کر دینا. وصلی علی باللیل، رات میں ہی میرا نماز جنازہ پڑھا دینا. اور اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا، جن لوگوں نے مجھے پر ظلم کیا، اے علی کوشش کرنا میری جنازے میں شریک نہ ہو. ارباب عذاب اس کے بعد بیوی کی وصیت ہے. ایک جملہ سعادت کے لیے کہا، اے علی میری اولاد کو ایک پیغام پہنچا دینا، جو میری قیامت تک اولاد آ رہی ہوں سب کو میرا پیغام پہنچا دینا. فاطمہ جاتے جاتے تمہیں سلام کر کے گئی. ارباب عذاب وصیت تمام ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ امام سے وصیت کر کے فرمایا بیوی نے کہ ان بچوں کو لے کر جائیے مسجد میں، میرے لیے قبر پیغمبر میں دعا کیجیے. امام بچوں کو لے کر گئے. اسما کو بلایا، اسما میرا بستر اس جگہ پہ لگا دو جہاں میں نماز پڑھتی ہوں، اور دیکھو میں اب تسبیح و تحلیل جب تک کرتی رہوں، جاننا کہ زہرا اس دنیا میں موجود ہے، لیکن جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو میرے پاس نہیں آنا، پہلے مجھے 3 بار آواز دینا. جب میں جواب نہ دوں تو اس کے بعد آنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا میرے حسنین آئے تو پہلے کھانا کھلا، بعد میں مرنے کی میرے خبر دے. میرے بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے. ارباب عذاب وہ مسائل چھوڑتا ہوں، میں چاہتا ہوں آج شہادت کے دن میں اس بیوی کا حق ادا ہو. ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ آنسو ہی ہے ہمارے جو اس بیوی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے کہ سلام ہو ہمارا سید عالم یاد پر. ارباب عذاب بیوی گئی حجرے میں، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی. آواز بند ہوئی، اسما تڑپ گئی. یا بنت رسول اللہ، آواز دیجیے. اے بی بی میری آواز پہ لبیک کہیے. جب جواب نہ آیا پلٹ کے گئی، دیکھا بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے. ارباب عذاب بچے آئے اسی دوران، پوچھا اسما ہماری ماں کہاں؟ لیکن آپ دیکھیے کس محبت تھی ان بچوں کو. جیسے ہی کہا ہماری ماں کہاں ہے، دسترخوان لے کر آگے بڑھی، آؤ بچوں کھانا کھا لو. تو اسما تمہیں ہمارے رب کی قسم بتاؤ کبھی ہم نے ماں کے بغیر بھی کھانا کھایا؟ تو بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ بچوں کا کہنا تھا، اشارہ کیا. اب جو حجرے میں پہنچے دیکھا ماں اس دنیا سے گزر گئی. بچے اتنے کم سن تھے، ایک بار ماں سے لپٹتے ہیں اور سوچتے ہی کیا کرے. ایک بار حسن نے ہاتھ میں، بھیا آؤ بابا کو بلا کر لائے. حسین گھر سے دوڑے،
مسجد پیغمبر پہ آئے, اللہ کا رسول کی قبر کے پاس آئے, مولا نماز پڑھ رہے تھے, آواز دیا بابا یا بتا ماتت امنا, بابا ہماری ماں اس دنیا سے گزر گئی. عجب جملہ ہے روایت کا, اللہ ولی کو علی جیسا صابر امام جب یہ سنتا ہے تاریخ کہتی اٹھے کھڑے ہوئے, ایک بار کھڑے ہوئے, ایک بار حسین کو دیکھا, بیٹا کیا کہہ رہے ہو, ہماری ماں دنیا سے گزر گئی. کہا بیٹا تمہاری ماں گزر گئی, کہا ہاں بابا ہماری ماں گزر گئی. علی اٹھے, لیکن عجب جملہ ہے, سقط علی وجہی, علی نے سنا کہ زہرا گزر گئی, منہ کے بل زمین پر گرے, اٹھے پھر بیٹھے. میں پوچھوں گا مولا فاتح خیبر آپ کے ہاتھوں پیروں میں اتنی طاقت, ارے کیا ہو گیا؟ زہرا کے غم سننے کے بعد اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, شاید علی آواز دے ہائے زہرا کی جدائی, زہرا کی جدائی اتنی سخت ہے. ارباب اعضا اب دیکھا ایک ورقہ رکھا ہوا ہے, سرہانے سے ورقہ لیا, وصیت تو ہو چکی تھی, اس کے باوجود کچھ لکھا ہوا ہے. علی نے پڑھنا شروع کیا, لیکن عجب دیکھیے رات کا انتظار ہوتا ہے, آدھی رات ہوتی ہے تو ایک بار حسین سے کہا, کبھی آپ سوچئے آج میرے گھر میں میری ماں چلی جائے, میرے بابا کا انتقال ہو جائے, میرے بھائی کا انتقال ہو جائے, پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے, پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں, ہم پیغام پہنچا کے آتے ہیں, ہم جا کر ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. لیکن عجب علی نے کام کیا, بیٹا حسین سلمان کے گھر جاؤ, چچا سلمان سے کہو ہماری ماں دنیا سے گزر گئی ہے, آؤ جنازہ اتارنے کے لیے, آؤ تجہیز و تکفین کے لیے. سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم ایک بار جب بچوں نے دخل الباب کیا, دروازہ کھولا, ننھے سے فاطمہ کے بچے دیکھے, کہا بیٹا آدھی رات کو آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا چچا ماں کو ہماری مار دیا گیا, اے چچا ہماری ماں قتل ہو گئی, ہماری ماں شہید ہو گئی. آئیے بابا نے بلایا ہے, مقتل تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے روایت میں نہیں دیکھا, لیکن ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب سلمان جلدی سے آئے, بچوں کے ساتھ آئے. ادھر مولا نے ادھر دیکھا, سلمان سامنے کھڑے ہیں. یہ ایک انسان کی فطرت ہے, جس کو ہمدرد سمجھتا ہے اس کو ایک بار گلے سے لگاتا ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے. تاریخ میں عجب جملہ لکھا, میں نے نہیں پڑھا لیکن ذاکرین پڑھتے ہیں, ایک بار علی دوڑنا شروع کرتے ہیں, سلمان اے سلمان, ارے میری زہرا نہیں رہی, اے سلمان آؤ ہم فاطمہ کا جنازہ اٹھائے. اور بعد اعضا ایک بار علی روئے, دل کھول کے روئے, لیکن عجب حال تھا. اب کہتے ہیں سلمان میں تمہیں دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے, میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے. کہا آقا کیا بات یاد آتی؟ کیا تمہیں سلمان یاد ہے نا؟ ارے زہرا جب رخصت ہو کر آئی, اونٹ کی نہار تم پکڑ کے لائے تھے نا, اے سلمان ارے مجھے یہ منظر یاد ہے, اسی لیے تمہیں بلایا. آخری وقت زہرا کا ہے, آؤ رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھائے. ارباب اعضا اب سلمان, آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلمان کی کیا حالت ہوئی ہوگی, لیکن ایک طرف یہ خوف دشمنوں کو بات نہ پہنچ جائے, دشمن کوئی جاگ نہ جائے, دشمن کوئی بیدار نہ ہو جائے. بچوں سے کہہ رہے بیٹا رونا تو آواز بلند کرنا, بیٹا رونا تو سسک کے رونا, بیٹا زور سے نہ رونا تاکہ تمہاری ماں کے جنازے میں کوئی دشمن نہ آ جائے. رات ہوئی, غسل دیا گیا, آدھی رات ہوئی, کفن پہنایا گیا, آدھی رات گزری, علی نے نماز پڑھی. اب جنازہ اٹھانے کی بات آئی. ارباب اعضا کتنے لوگ ہیں میں نہیں جانتا ہوں, ہاں یہ ضرور ہے حسین فاطمہ کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے گریبان میں منہ ڈال کر رو تو رہے ہیں,
لیکن ارباب ازاں انداز بڑا الگ ہے۔ ایک بات آپ کبھی سوچئے گا، یہ احساس کی بات ہے، انسان جب کوئی گزر جاتا ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، پہلے بہت تڑپ کے روتا ہے، پھر تھوڑی دیر رونے کے بعد طاقت جواب دینے لگتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی سوچئے کہ یہی رونا اس کو اس وقت اور زور سے آتا ہے جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ارباب ازاں اب آپ سوچئے فاطمہ کا جنازہ نکلا، حسین اور حسن ارے ماں کے جنازے کو دیکھے، ماں کو روئے یا اپنے آپ پر قابو رکھے۔ امام کہتے بیٹا نہیں، اس طرح نہیں رونا، ارے تمہاری ماں کے دشمنوں کو پتہ چلے گا۔ ارباب ازاں اسی سسکتی ہوئی وادیوں سے گزر کر علی فاطمہ کے جنازے کو لائے، مجھے نہیں پتا کہاں لائے، ہاں راوی کہتا ہے کہ لے کر جنازہ پہنچے، قبر کھدی ہوئی تھی، جنازہ رکھا، اب ایک ہی منظر پیش کرنا ہے اور زحمت میں نے مکمل کر لی۔ ارباب ازاں آپ سوچئے جب کوئی عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو آپ بتائیں پہلا تو کام وہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے نامحرم دور ہو جائے، جو محرم ہے وہ قریب آئے تاکہ ہم اس عورت کے جنازے کو قبر میں اتار دیں۔ کتنے لوگ چاہیے؟ کم سے کم 5 آدمی تو چاہیے نا۔ ارے دو طرف دو کھڑے ہو کر وہ پٹکا پکڑنے والے ہو، کوئی پائتی کھڑا ہو، کوئی سہرانے کھڑا ہو، اور 2 آدمی تو قبر میں اترے نا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے سوائے علی کے کوئی نہیں ہے، سوائے علی کے کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہمارے آقا کی غربت، اب جنازہ رکھا ہوا ہے، سلمان تم پیچھے جاؤ، ابو ذر تم پیچھے جاؤ، ارے مجھے زہرا کو لحد کے حوالے کرنا ہے۔ اب ایک بار ضرور پوچھا ہوگا مولا آپ کیسے کریں گے؟ کہا نہیں تم جاؤ، میرے پاس میں خود کچھ کر لوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کوئی نہ رہا، بچے کھڑے ہوئے ہیں، کتنے سال کے؟ 7 سال کے بچہ حسن ہے، حسن کی عمر 7 سال کی ہے، اس کے بعد اس سے بڑا کوئی بچہ نہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے علی نے ہاتھ ڈالا جنازے کے سے نیچے اور جنازے کو ہاتھ میں لیا اور قبر میں رکھا۔ میں پوچھوں مولا اس جنازے میں اتنا ہلکا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا؟ کیا تمہیں پتا نہیں؟ ارے یہ 3 مہینے میں زہرا میری اتنا گل گئی کہ اس کی لاش ایک بچے کی طرح ہو گئی۔ میں نے وہ لاش اٹھائی، جیسے ہی قبر میں رکھنا چاہا پیغمبر کی آواز اے علی لاؤ میری زہرا کو میرے حوالے کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ اے اللہ مجھے بی بی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، بیوی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، سیال علی جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان سب کو جوار ایمان میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خاتم حسین۔